YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کرتے ہو، سبسکرائب کرتے ہو۔ اور جس طرح میں ہر بار کہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی عجیب لکیر ہو یا آپ کو وہ لکیر عجیب لگ رہی ہو جو دیگر ہاتھوں میں نہ ہو، تو آپ اس ہاتھ کی تصویر بنا کر ہمیں بھیجیں اور ان کے متعلق سوال کریں۔ انشاءاللہ ہم اس سوال کا جواب آپ کو دیں گے۔ پیارے دوستو، بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لکیروں کے نام لے کے، ابھاروں کے نام لے کے، تکون یا جزیرہ یا ستاروں کے نام لے کر آپ جب سوال کرتے ہیں تو یقین کریں کہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے یہ نہیں کیا کہ آپ کو یہ چیز سکھا دے یا آپ کو بتا دے کہ کیا ہوتی ہے۔ اب ماشاءاللہ سے آپ خود لوگوں کو سکھا سکتے ہو، اس قابل آپ ہو گئے ہو۔ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے اور آپ لوگوں کی محبت ہے اور دعائیں ہیں کہ ہمارا چینل بھی اللہ کے فضل سے دن بدن آگے بڑھتا چلا جا رہا۔ پیارے دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک فرضی نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فرضی نام ہے یعقوب۔ یعقوب نام ہے۔ یہ صاحب مجھے ہاتھ دکھانے آئے تو ان کا جب میں نے ہاتھ دیکھا تو یقین کریں کہ ان کی سامنے جو ہمارے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی جو پوزیشن دیکھی اور جو ہاتھ دیکھا تو اس میں بہت فرق تھا۔ وہ فرق کیا تھا ان کے ہاتھ میں آپ کو لکیریں بنا کے ساتھ ساتھ بتاتا بھی چلوں۔ ان کے ہاتھ میں جو زندگی کی لکیر تھی کچھ اس طرح سے تھی۔ زندگی کی لکیر اس طرح سے تھی، اور زندگی کی لکیر شروع سے اس طرح کے معاملات اس میں چل رہے تھے، زنجیردار تھی، کمزور تھی۔ اور اسی طرح اگر ہم دماغ کی لکیر کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی سیم اسی سچویشن پر تھی، لیکن وہ کچھ کم تھی۔ جو پریشانی، جو مشکل اس پہ آ رہی تھی، اس نے اس کو دماغ پہ سوار نہیں کیا۔ اگر یہ مکمل طور پر دماغ پہ سوار کر لیتے تو ان کی دماغی لکیر وہ بھی بہت زیادہ کمزور ہو جاتی۔ پھر یہ لکیر بڑھتے بڑھتے یہ لکیر یہاں تک پہنچ گئی۔ یہ جو لکیر ہے یہاں سے چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئی، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو دل کی لکیر ہے وہ اس طرح سے لمبی لکیر تھی۔ یہ اس طرح سے لمبی لکیر تھی ان کے، اور مشتری پر جا کر ختم ہوتی تھی۔ مشتری سے جا کر یہ لکیر جہاں سے یہ اینڈ کرتی ہے اور جہاں سے آغاز کرتی ہے، دونوں رستے یہاں سے ہی ہیں۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ پہ جو قسمت کی لکیر تھی، یہ سمجھیں کہ بہت دیر سے یہ لکیر چل رہی تھی۔ دیر سے مراد یہ کہ کم از کم یہ سمجھیں کہ 35 اور 40 کی ایج میں، 35 اور 40 کی ایج میں ان کی قسمت کی لکیر نے چلنا شروع کیا۔ اس سے پہلے ان کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ بالکل نہیں تھی، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو کامیابی کی لکیر ہے وہ بھی چلتے چلتے قسمت کی لکیر کے ساتھ اٹیچ ہو رہی تھی، اور قسمت کی ایک لکیر جا کے مشتری کے ساتھ مل رہی تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ نیک نیتی سے اور جو فرض ہے نماز وغیرہ اس چیز کی پابندی بھی کرتے، کیونکہ مشتری کی طرف جانے والے لوگ نیکی کی سمت بھی بہت جلدی جاتے ہیں اور نیک بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے جو لکیر شمس کی لکیر سے مل رہی ہے، یہ بتاتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا، ان کے پاس پیسہ جو آیا یہ اچانک آیا۔ تو پھر ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ تو ایسے ایسے معاملات گزرے ہیں اور بہت، تو وہ جب یہ باتیں میں ان سے کرنے لگا تو وہ رونے لگے۔ عموماً ہوتا یہ کہ خواتین اپنے بارے میں کوئی ایسی چیز سن کر وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ مرد ہونے کے باوجود اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا جی میرے ساتھ ایسا ہوا کہ پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، جب میری عمر 3 سال کی تھی تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پھر ہم وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، اور آپ بولا مانے یا نہ مانے کہ 10 سال کی عمر میں ہوٹلوں میں برتن دھوتا تھا۔ ہوٹلوں میں جا کے برتن دھوتا تھا، اس سے ماں کے اور میرے صرف کھانے کے پیسے نکلتے تھے۔ جس ہوٹل میں کام کرتے تھے وہ جاتے ہوئے 10 روپے یا 5 روپے دے دیتا تھا، 5-10 روپے دے دیتا تھا، اور اس سے ہمارا گزارا ہوتا تھا، اور جاتے ہوئے سالن یا روٹی وغیرہ وہ بھی دے دیتا تھا، وہ کھا لیتے تھے۔
پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب میری عمر 10 سے 11 سال تھی تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کا انتقال ہو گیا، اب نہ پھر کوئی ماموں تھا، نہ پھر کوئی تایا تھا، نہ پھر کوئی چاچو تھا، نہ کوئی پھر خالہ تھی، نہ کوئی آنٹی تھی، کوئی بھی نہیں تھا۔ تن تنا ایک میں تھا اور دھکے کھاتا پھر رہا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا تھا کہ تائے کے یا چاچے کے گھر میں کوئی کام اگر ہوتا تھا تو وہ مجھے پکڑ کے لے جاتے تھے، کہتے تھے کام کرو، شام کو کھانا دوں گا تجھے، تو کھانا کھلا دیتے تھے اور رات کو سونے تک کی جگہ نہیں دیتے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کے پائپ جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں روڈوں پہ رکھے ہوتے ہیں، جو زمیندوز لگائے جاتے ہیں، وہ کافی بڑے ہوتے ہیں، تو میں پائپوں میں جا کے سوتا تھا، پائپ میں جا کر سوتا تھا۔ صبح اٹھ کر نوکری ڈھونڈتا تھا، کام ڈھونڈتا تھا، کام نہیں ملتا تھا تو پھر کیا کرتا تھا، پلاسٹک وغیرہ جو ہے یہ چنا کرتا تھا، کچرے سے پلاسٹک، لوہا، لکڑی، اس طرح کی چیزیں جنوں میں چنتا تھا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لکڑیاں زیادہ مل جاتی تھی تو پراٹھا پکانے والے کو دے کے 20-25 روپے لے لیتا تھا اور ایک پراٹھا مجھے مل جاتا تھا۔ تو اس طرح سے میں نے زندگی گزاری۔ تو اس کے بعد جو انہوں نے واقعہ سنایا جہاں پر ان کی قسمت کی لکیر نے جنی آغاز کیا اور اس کے بعد کامیابی کی لکیر نے ان کے ساتھ آغاز کیا، انہوں نے کہا کہ میں ایک دکان پہ کام کرنے لگ گیا، دکان کو بڑا صاف ستھرا رکھتا تھا اور بڑا مالک کو اپنے والد سے بڑھ کر سمجھتا تھا۔ پھر اس نے سونے کی جگہ بھی دے دی اور میں نے دکان کے اندر ہی رہائش اختیار کر لی، اور اس سے پہلے کہ دکاندار انکل آتے میں ساری صفائی وغیرہ کر دیتا تھا، دکان کھول دیتا تھا۔ حالانکہ انکل جو ہیں وہ صبح 7 بجے آ کے دکان کھولتے تھے اور میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے دکان کھول لیتا تھا، اور جب تک مالک آتا تھا اس وقت تک میں کافی حد تک کام کر چکا ہوتا تھا۔ تو مالک اس چیز سے بڑا خوش تھا کہ اس کو ایک ایسا بندہ مل گیا کہ جو اس کے سارے کام جنی کر دیتا ہے۔ اب مجھے مالک کے بارے میں زیادہ نہیں پتا تھا، یہ پتا تھا کہ یہاں ان کا گھر ہے اور یہ ان کی دکان ہے، اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا ہے، کچھ مجھے پتا نہیں تھا۔ حالانکہ اتنا ٹائم بھی مجھے ہو گیا، نہ کبھی انہوں نے اس موضوع پہ بات کی تھی۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے صبح دکان کھولی، جب دکان کھولی تو 9 بجنے کے قریب ہو گئے اور دکاندار انکل جو ہے نا وہ نہیں آئے۔ 9 بجنے کے قریب کا ٹائم ہو گیا، حالانکہ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا کہ اتنے لیٹ ہوتے۔ آخر میں مجبوراً میں نے دکان کو بند کیا، بند کر کے میں ان کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ چابی لے لو، دکان جو ہے نا بند کر کے آ جاؤ اور مجھے ہاسپٹل لے جاؤ۔ تو اس وقت میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے بیوی بچے کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا کوئی بیوی بچے نہیں ہے، نہ میری بیوی ہے نہ میرے بچے ہیں، نہ میں نے شادی کی ہے، میں نے شادی تک بھی نہیں کی، اس لیے میرا کوئی نہیں۔ اب جو کچھ اگر ہے تو تم میرے ساتھ چلو ہاسپٹل۔ اب میں نے کیا کیا کہ میں نے گاڑی منگائی ان کو لے جانے کے لیے۔ گاڑی منگائی تو پتہ چلا کہ ان کا سانس نکل چکا ہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یقین کریں کہ مجھے اتنا زیادہ رونا آیا، رونا اس بات پہ آیا کہ ایک آسرا ملا تھا، اب وہ آسرا بھی چلا گیا۔ پھر ان کو دفنانے کے بعد جو نا آ کر میں نے دکان کھولی اور اس گھر میں گیا۔ گھر میں کچھ کاغذات وغیرہ فائلیں رکھی ہوئی تھی، وہ میں نے اٹھا کے جب فائلیں دیکھی تو اس میں میرا نام انہوں نے لکھا ہوا تھا، یعنی اپنی جو جائیداد تھی ان کی جو کچھ تھا وہ میرے نام کر چکے تھے۔ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ پھر تو یقین کریں کہ مجھے اتنا زیادہ رونا آیا کہ مجھ جیسے لاوارث کو ایک شخص نے گلے لگایا اور مجھ جیسے لاوارث کو ایک شخص نے سمجھایا اور بٹھایا، اور کئی بار وہ دکان میں بیٹھے بیٹھے مجھے یوں ضرور کہہ دیتے تھے کہ اب تو تم مالک ہو، تم جو چاہے کرو، تمہیں تھوڑی کوئی روک سکتا ہے۔ کئی بار جن اس طرح کا جملہ کہتے تھے اور میں وہ ہنس کے ٹال دیتا تھا کہ بھئی چلو جس طرح یہ خوش ہیں اسی طرح خوش رہنے دیں۔ بعد میں پھر ارد گرد کے لوگوں نے بتایا کہ بھئی یہ تو آپ کو اپنے بیٹے سے آگے سمجھتا تھا اور سب کو یہی بولتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے،
لہٰذا اس کی جو کچھ ہے اس کا سارا کچھ جو ہے نا وہ آپ کا ہوا۔ تو یہ وہ لکیر ہے جہاں سے یہ پریشانی ان کی زندگی میں آئی اور یہ ان کے دماغ پہ تھوڑا سا اثر ہو۔ اس کے بعد یہ جو کام کر رہے تھے، ورک کر رہے تھے، وہ یہ تھا۔ اس کے بعد جو یہ کامیابی کی لکیر آ کر اس سے مل گئی۔ یہاں یہ ہوا کہ ان کو اچانک دولت مل گئی اور اچانک ہی یہ سمجھیں کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بہت کچھ ہو گئے، اور موجودہ وقت میں وہ کراچی کے بہت بڑے نامی گرامی سمجھو کہ امیر ہیں۔ نامی گرامی یعنی کئی حلقوں میں ان کا نام ہے۔ نام اس لیے ظاہر نہیں کر رہا ہوں میں کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ میرا نام ظاہر نہیں کرنا، فرضی نام سے بھلے میری کہانی جو ہے نا لوگوں تک پہنچا دینا، تاکہ پتہ چلے کہ اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ تو آج میں جو کچھ بھی ہوں یا میرا جو بھی کاروبار ہے، میرا جو کچھ بھی ہے، یقین کریں کہ اس شخص کی وجہ سے، اس شخص کی وجہ سے۔ کیوں کہ مجھے اگر وہ نہ سنبھالتے، نہ کچھ کرتے، تو میں آج پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا۔ کبھی کبھی تو میں فٹ پاتھ پہ ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیروئن پینے والے یا آس وغیرہ کا نشہ کرنے والوں کو دیکھتا ہوں تو یقین کریں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر مجھے یہ انکل نہ سنبھالتے تو آج میں بھی اسی طرح سے ہوتا، اسی طرح کسی فٹ پاتھ پہ پڑا ہوتا، اسی طرح لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہوتا۔ لیکن اللہ کو پتہ نہیں کون سی ادا پسند تھی کہ جس نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ آج اللہ کا دیا بہت کچھ میرے پاس ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ لکیریں جو میں نے بنائی ہیں، ان لکیروں کے ساتھ آپ کو ان کی سٹوری بھی سنا دی کہ ان کا ہاتھ جو نہیں اس طرح کا ہاتھ تھا، اور پھر ان کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر تھی وہ ایک لکیر تھی، شادی کی ایک لکیر تھی، اور لکیر اچھی لکیر جسے کہتے ہیں وہ ہے۔ اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں ٹریول جو ہے نا، سفر، وہ بہت زیادہ تھے۔ سفر کی بے حساب لکیریں ان کے ہاتھ میں موجود تھی، یعنی سفر یہ کئی ملکوں کے کر چکے تھے، اور کئی ملکوں میں کاروبار بھی کر چکے ہیں اور کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس کے بارے میں کمنٹس کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ رضا نے سوال کیا کینیڈا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، پاکستان میں ہوگی یا کینیڈا میں ہوگی؟ پیارے دوست رضا، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، اور یہ معلوم نہیں پڑتا کہ شادی آپ کی پاکستان میں ہوگی یا کینیڈا میں ہوگی۔ بہرحال آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں، اور 2 شادیاں آپ کی ہوں گی، اور دونوں میں سے کسی ایک میں بھی ٹوٹ پھوٹ نظر نہیں آتی کہ مثال ایک ختم ہو جائے گی یا علیحدہ ہو جائے گی اور دوسری رہے گی۔ ایسا نہیں، دونوں شادیاں جنی برقرار رہیں گی۔ امبر نے سوال کیا چنیوٹ سے کہ میری شادی جو ہے بڑی مشکل سے ہوئی ہے، اور اب ہم کچھ ٹائم کے لیے جنی الگ ہیں، اور میں نے کسی سے معلومات کی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ تمہاری 3 شادیاں ہوں گی، اس سے تم ڈیورس لے لو اور دوسری شادی کر لو۔ میں بہت پریشان ہوں، کیا میں اسی کے ساتھ اگر رہوں تو کیسا ہے، یا اور شادی کر لوں؟ جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ تمہاری 3 شادیاں ہوں گی تو یہ شادی چھوڑ دو، دوسری کر لو، اور دوسری چلے گی یا کیا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاتھ میں آپ کے شادی کی 3 علامتیں موجود ہیں، لیکن میں بار بار اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ دیکھو، اگر ہاتھ میں شادی کی لکیر ٹوٹ رہی ہے یا بکھر رہی ہے یا کچھ ایسا ہو رہا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ اپنی سوچ بدل لیں، اپنے خیالات بدل لیں، اپنا مزاج بدل لیں، اپنی عادت بدل لیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ بدل لیں تو یہ سب کچھ بدل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد بھی پھر بھی اگر کوئی مصیبت یا پریشانی رہتی ہے تو اس کے لیے آپ صدقہ دیں تاکہ وہ مصیبت اور پریشانی ٹل جائے۔ رہی بات ڈیورس لینے کی، تو آپ خود کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں، اگر آپ کوئی شوہر اٹھاتے ہیں تو ان کو اٹھانے دیں، لیکن آپ اپنا گھر خود خراب نہ کرو، کیونکہ جس طرح مشکل سے آپ کا یہ سلسلہ چلا، آگے بھی مجھے مشکل نظر آتی ہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ صدقہ دو، سوچ بدلو، خیالات بدلو، مزاج کو بدلو، سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور سب بہتر ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کرو کہ سورہ کوثر کی 3 تسبیحاں 100 دانے والی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یقین کریں، دشمن آپ کی ہوا کو بھی نہیں چھو سکیں گے، مخالف آپ کی ہوا کو بھی نہیں چھو سکیں گے، لیکن پابندی کریں اور اپنا گھر خراب نہ کریں، تو یہی بہتر ہے۔ فاطمہ نے سوال کیا ہے سیالکوٹ سے
کہ بہت زیادہ پریشانی ہے، بہت زیادہ مشکلیں ہیں، یہ بتائیں کہ کبھی کچھ حل بھی ہوگا یا نہیں، یا کبھی کوئی اچھا وقت بھی آئے گا یا نہیں۔ فاطمہ صاحبہ، اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر موجود ہے۔ یہ سمجھیں کہ آنے والا جو سال ہے اللہ کے فضل سے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ کوشش یہ کریں کہ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ پابندی سے ایک تسبیح روز کا معمول بنائیں، دیکھیں پریشانیاں کس طرح ہوا ہوتی ہیں۔ جنت نے سوال کیا سرگودا سے کہ مجھے کس نے بتایا ہے کہ تمہاری 2 شادیاں ہوں گی، میں اس کے لیے پریشان ہوں، یہ بتائیں کہ کیا ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیں آپ کے ایک ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں اور ایک ہاتھ میں 1 لکیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خواتین جو ہوتی ہیں ان کی شادی یعنی بڑی عمر کے کسی بندے کے ساتھ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑی عمر کے کسی بندے کے ساتھ یا شادی شدہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو نا شادی کی لکیر آپ کی ٹوٹتی ہوئی نظر نہیں آتی اور 2 شادی کی لکیریں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ یہ آپ کو جس نے بھی کہا ہے یا آپ کا ہاتھ آپ کے پاس ہے، خود بھی دیکھ لیں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں 2 لکیریں ہیں اور ایک ہاتھ میں 1 لکیر ہے۔ اس کا جو مطلب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ببلی نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ آپ نے کہا تھا کہ 2021 کے لاسٹ میں شادی ہو جائے گی، لیکن میرے نصیب میں شاید شادی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، نا امید نہیں ہوتے، نا امید جو ہوتے ہیں نا، یہ گمان اس طرح کا کرتے ہیں نا تو وہ اسی طرح رہ جاتے ہیں ساری عمر کے لیے۔ تو آپ اچھا گمان کریں، آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ شادی 10 دن میں بھی ہو سکتی ہے، 5 دن میں بھی ہو سکتی ہے، اور 2021 ختم ہو رہا ہے، 2022 کے آغاز میں ہو سکتی ہے، درمیان میں ہو سکتی ہے، لیکن گمان اچھا رکھیں۔ اگر آپ نے یہ گمان کر کے رکھا کہ میری تو شادی ہوگی نہیں، میں تو بد نصیب ہوں، میں تو بری ہوں، میں تو ایسی ہوں، میں تو ایسی ہوں، تو ساری زندگی آپ ایسی ہی رہیں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی سوچ کو بدلو، اپنے خیالات کو بدلو اور اپنے پیارے اللہ کو راضی کر لو۔ اس کے لیے آپ پابندی سے سورہ فاتحہ کی 2 تسبیحاں اپنا معمول بناؤ، دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح اچھی ہوتی ہے۔ انسان اگر سوچ اچھی سوچے نا اور گمان اچھا کرے تو اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اگر برا گمان کرے گا تو اس کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اچھا گمان کرو۔ آپ کی شادی ہو، کیا آپ انسان نہیں ہو کیا؟ یا آپ کی جوڑی اللہ نے نہیں بنائی، آپ کو اکیلا دنیا میں بھیج دیا کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جنس میں یعنی جانوروں میں بھی ہر جنس کے لیے نر اور مادی دونوں پیدا کیے ہیں اور جوڑی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور مقرر جوڑی جو ہے کسی وقت بھی آ کے آپ کا سلسلہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں اچھا گمان کرو، سورہ فاتحہ کی پابندی کرو، جتنی زیادہ کر سکتی ہو، اس اللہ کو راضی کرو۔ یہ کیا ہے، جو چاہو گی وہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔